گناہ چاہے تمہارا زمین سے لے کر آسمان تک کیوں نہ بھر گیا ہو، صرف 3 بول لو، اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اللہ سارے گناہوں کو دھو دے گا، اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے۔ ارے موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، بارش کا ہونا بند ہو گیا، لوگ پریشان ہو گئے، جانور مرنے لگا، بوڑھا تڑپ رہا ہے، بچے بلک رہے ہیں، سارے لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، دعا کیجئے اللہ اپنی رحمت کو برسا دے۔ تو موسیٰ علیہ السلام 70,000 لوگوں کو لیے۔ کتنے لوگوں کو لیے بھائی؟ ارے بھائی بولو بھائی، کتنے لوگوں کو لیے؟ 70,000 لوگوں کے لیے میدان میں گئے، میدان میں جمع ہوئے اور سارے لوگوں کو لے کر دعا کری، یا اللہ یہ 70,000 لوگ ہم لوگ جمع ہیں، یا اللہ ہم سب کی دعا قبول کر لے، پانی برسا دے۔ تو غیب سے آواز آئی، میرے اللہ نے کہا میرے موسیٰ، میرے پیغمبر، میرے نبی، سنو یہ تمہارے 70,000 جو بیٹھا ہے نا، اس میں ایک بندہ ایسا ہے جو 40 سال سے گناہ کر رہا ہے اور میرا مقابلہ کر رہا ہے، جب تک وہ نکلے گا نہیں ہم بارش نہیں برسائیں گے، جب تک وہ، ارے بھائی بولو بھائی، بارش نہیں برسے گی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے وہ 70,000 لوگوں میں سے کہا بھائی کون ہے، بھائی وہ گنہگار کون ہے، نکل جا اس مجلس سے، نکل جا، تیری وجہ سے اللہ کی رحمت سے ہم لوگ محروم ہیں، نکل جا۔ تو جو بندہ تھا نا، جو بندہ تھا گنہگار، وہ دائیں بائیں آگے دیکھا کہ ہو سکتا ہے کہ ہم سے بھی بڑا کوئی گنہگار ہو، شاید وہ نکلے، لیکن کوئی نہیں نکلا۔ یہ سمجھ گیا کہ میں ہی ہوں، ہم ہی ہیں، میرے علاوہ اور کوئی گنہگار نہیں ہے۔ تو سوچا کہ اس وقت اگر مجلس سے نکلیں گے، جلسہ گاہ سے نکلیں گے تو لوگ کیا کہے گا کہ کتنا بڑا گنہگار ہے، کتنا بڑا خطا کار ہے، کتنا بڑا مجرم ہے یہ، کہ جس کی نحوست کی وجہ سے اللہ نے اپنی رحمت کو روک رکھا ہے۔ تو وہ شخص نہیں نکلا، وہیں بیٹھے بیٹھے نا ایک رومال اپنے چہرے پہ رکھا، گمچھا، اور بولا کہ یا اللہ تو جانتا ہے میں کون ہوں، یا اللہ تو جانتا ہے میں کون ہوں، یا اللہ ہم گنہگار صحیح ہیں، ہم گندے ہیں، آخر ہے تو تیرے بندے میرے مولا، مولا ہم گناہ کریں تو توبہ کرنے کس کے در پر جائیں، تیرے در کے علاوہ کوئی در نہیں، یا اللہ ہم صدق من سے، طبیعت سے، دل سے توبہ کرتے ہیں، میری توبہ کو قبول کر لے۔ اتنا کہنا تھا، بادل کا ٹکڑا جمع ہونا شروع ہو گیا اور دیکھتے دیکھتے بادل گھیر لیے چاروں طرف سے، لے بارش کی دے بارش، موسلا دھار بارش۔ موسیٰ علیہ السلام ہوئے حیرت ہے، کہا کہ یا اللہ ابھی تو نے تو کہا تھا جب تک وہ نکلے گا نہیں بارش نہیں برسے گی، ابھی تو وہ نکلا نہیں۔ تو اللہ نے جواب دیا، مسلمانوں طرف جاؤ گے۔ اللہ نے کہا موسیٰ جس کی وجہ سے بارش روک رکھا تھا اسی کے طفیل بارش کو برسایا ہے۔ سبحان اللہ بولا ذرا، جس کی وجہ سے بارش کو میں نے روک رکھا تھا نا، اسی کے صدقے میں، اسی کے طفیل میں نے بارش برسایا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ وہ کون تیرا بندہ ہے، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو میرے اللہ نے جواب دیا، موسیٰ جب میرا وہ نافرمان تھا، جب وہ میرا نافرمان تھا ہم اس کو کبھی رسوا نہیں کیے، اب تو میرا فرما بردار ہو گیا ہے، اب اس کو ہم رسوا کیسے کریں، اب ہم اسے رسوا کیسے کریں گے۔ قربان جاؤ، اللہ کتنا پیار کرتا اپنے بندے سے، کتنی محبت کرتا ہے۔ میرے بچوں اللہ سے لو لگاؤ، اللہ سے سچی محبت کرو، اللہ اکبر کبیرہ، میرے رب کو ہمیشہ مددگار پاؤ گے۔ الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اس لیے میرے بچوں نوجوانوں، گناہ اگر شیطان ورغلا دے، گناہ کبھی ہو جائے، گناہ کر بیٹھو تو گھبرانا نہیں، تورنت اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لینا، توبہ کر کے اٹھنا۔ میرے بچوں، میرے نوجوانوں، توبہ کر کے اٹھنا۔ اللہ تیرے گناہوں کو ایسے دھو دے گا جیسے ابھی کوئی بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ انشاءاللہ یہ 3 بولو گے، انشاءاللہ میرے بچوں بولو گے۔ یہ ہم نہیں کہتے، اللہ کے رسول کی حدیث ہے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اگر تمہارا گناہ زمین کے ذرات کے برابر کیوں نہ ہو جائے، آسمان کے ستاروں کے برابر کیوں نہ ہو جائے، سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو جائے، درختوں کے پتوں سے زیادہ تمہارا بڑا گناہ کیوں نہ ہو جائے۔ حمد پاک کے 2-3 شعر
اگر اجازت ہو تو سنا دوں، اچھا لگے تو آمین بول دینا۔ گناہوں پہ گناہوں پہ گناہوں پہ ہوں شرمندہ، الہی درگزر کر دے گناہوں۔ دیکھیے بولتا ہے سبحان اللہ، اچھا اگر پتہ نہیں جی کہاں سبحان اللہ بولنا چاہیے کہاں آمین بولنا چاہیے۔ ارے ماتھا میں درد اور جی ٹیبلیٹ کھا کے گردنے کاٹے کھڑی ہو کی بول رہا ہے آمین کی بولنا جی۔ اچھا کلیہ بھاشا آپ لوگ سمجھتے ہیں؟ بولے سمجھتے ہیں؟ بنگلہ 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 بوجھے نا۔ گناہوں پہ ہوں شرمندہ، الہی درگزر کر دے بڑا مجرم ہوں میں تیرا، الہی درگزر کر دے خطا کوئی نہیں چھوڑی کبھی سیاہ نہیں چھوڑا، خطا کوئی نہیں چھوڑی کبھی سیاہ نہیں چھوڑا، بس اب کرتا ہوں میں توبہ، الہی درگزر کر دے بڑا مجرم ہوں میں تیرا، الہی درگزر کر دے کھلونا ہاتھ کا اپنے بنا رکھا ہے شیطان نے، بنا لے اپنا تو بندہ، الہی درگزر کر دے بڑا مجرم ہوں میں تیرا، الہی درگزر کر دے۔ آمین بولے الحمدللہ۔ ہم لوگ توبہ کر کے اٹھیں گے انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں، جتنے بھی ہمارے بچے آئے ہیں، نوجوان آئے ہیں، ہمارے بزرگ آئے ہیں، جو ہماری ماں بہنیں آئی ہیں، انشاءاللہ ایٹائی تین ٹے بول بولے نو، ایٹائی تین ٹے بول بولے نو 3 سیکنڈ لگے اللہ نبیر فرمانا چھے کہ زندگی کے سارے گناہوں کو میرا اللہ دھو دے گا، میرا اللہ معاف کر دے گا، میرا اللہ رحیم ہے، میرا اللہ کریم ہے، وہ اس انتظار میں ہے۔ ایک بات یاد رکھنا ہمارے بچوں، اس زمین پر جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے، کوئی بندہ جب گناہ کرتا ہے، مان کے زنا کرتا ہے، کوئی چوری کرتا ہے، کوئی کسی کے اوپر میں ظلم کر دیا، تو یہ زمین کہتی ہے کہ یا اللہ تو اجازت دے دے میں پھٹ جاؤں، اس کو اپنے اندر میں سمیٹ لوں۔ سمندر کہتا ہے کہ یا اللہ یہ تیرا گنہگار بندہ ہے، تو اجازت دے دے میں چڑھ جاؤں۔ فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ یہ گنہگار بندہ تیری اجازت ہو تو میں اس کا گردن اڑا دوں، تو میرا اللہ کہتا ہے اے فرشتوں خاموش ہو جاؤ، اے زمین خاموش ہو جاؤ، اے آسمان خاموش ہو جاؤ، میں اس انتظار میں ہوں، میرا بندہ ہے وہ کبھی تو توبہ کرے، میں اس انتظار میں ہوں، میرا بندہ جانے میں جانوں، وہ گنہگار ہے صحیح ہے، وہ میرا بندہ ہے نا، میں جانوں میرا بندہ جانے، میں اس انتظار میں ہوں کہ کبھی تو میرا بندہ توبہ کرے، کبھی تو توبہ کرے گا۔ تو میرے بچوں نوجوانوں گناہ ہو جائے نا تو دل چھوٹا نہیں کرنا، رب کی بارگاہ میں توبہ کر لے کہ یا اللہ میری توبہ، اللہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، بھول ہوئی ہے، تو معاف کر دے، اللہ آپ کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ سود کھانا کیا ہے بولو بھائی، ارے بھائی بولو بھائی، شراب پینا، جوا کھیلنا، زنا کرنا، جہیز لینا، بولا بتاؤ کرا۔ اچھا کتنا آدمی پہلے سے گھر بنا کے رکھتا ہے جہیز کے لیے، روم بن کے تیار ہے، خالی روم جو ہو
बोले मुन्ना अगर बिहार नहीं थी जहे जती तो ग्रेव ढुकती। अच्छा ये चीज ये बताओ, जिस लड़की वाले से, ए बेटा बैठ जाओ, जल्दी बैठो जल्दी बैठो, एक चीज ये बताइए, पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं, जिस बेटी वाला से आप 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपया लीजिएगा, तो जिस लड़की को आप बीवी बनाइएगा उसको पता चलेगा कि नहीं चलेगा? अरे भाई बोलो भाई, पता चलेगा ना कि मेरे बाप से मेरा शौहर पैसा मांग रहा है। अच्छा पैसा दे दिया तो बेटी को पता चलेगा, बाप तो बोलेगा इतना पैसा लिया उन लोगों ने, तो बताओ वो बीवी सच्ची मोहब्बत करेगी? अरे सच्ची मोहब्बत करेगी? वो तो अंदर अंदर जलेगी कि कैसा लालची आदमी है, मेरा शौहर बना है, मेरे बाप से 3 लाख रुपए 2 लाख रुपए ले लिया। वो दिल से इज्जत करेगी? अरे बोलो ना भाई, इज्जत करेगी? वो मैके ससुराल आ जाएगी, कभी पैर दबाएगी? अरे बोलो, पैर दबाएगी, बदन दबाएगी, माथा दबाएगी, नट्टियां दबा देगी? बोलो तो नट्टियां दबा खत्म कर दो। बहुत जहेज लिए हो, इसलिए नौजवानों मुसलमानों तौबा करो अल्लाह की बारगाह में कि ना हम जहेज लेंगे ना हम जहेज देंगे, ना लेंगे ना देंगे। कितने लोग तैयार हैं? इंशाअल्लाह हाथ उठाना, ईमानदारी के साथ उठाना। और जो ले लिए हैं वापस नहीं होगा। अरे जिल्ला अल्लाह से वापस करवाओगे ना? ए दुनिया वालों छोड़ दो, ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीति रिवायत जहेज की, अच्छी नहीं है रीति रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज तो ए दोस्तों दुल्हन, सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। अल्लाह हमारे नौजवानों को एक बात याद रखना, नौजवानों, नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करोगे तो जो बच्चा पैदा होगा वो नेक और साले पैदा होगा, जो बच्चा पैदा होगा वो फर्मा बरदार होगा, जो बच्चा पैदा होगा वो हाफिज कुरान होगा, जो बच्चा पैदा होगा वो आलिम दीन होगा, जो बच्चा पैदा होगा वो नेक और साले पैदा होगा। और जहेज लेकर बिहा करोगे, नबी के सुन्नत के खिलाफ निकाह करोगे तो बच्चा लंगड़ा पैदा होगा, बच्चा बौका पैदा होगा, बच्चा बहरा पैदा होगा, बच्चा अंधा पैदा होगा, बच्चा 61-62 करने वाला पैदा होगा। इसलिए नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करो। अच्छा देखिए, आप लोग पढ़े लिखे आदमी हैं, जिस काम का आगाज गुनाह के साथ हो उसका अंजाम अच्छा होगा। भाई जिस काम का, अच्छा ये सहाबा ने पूछा या रसूलल्लाह किस काम में बरकत है, या हबीब अल्लाह किस काम में, किस चीज में बरकत है? तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया निकाह करो, निकाह करो, निकाह में बरकत है। सुभान अल्लाह बोलो तो माशाअल्लाह। निकाह करो, अरे भाई बोलो भाई निकाह करो, निकाह में बरकत है, निकाह करो, निकाह में बरकत है। तो कौन से निकाह में बरकत है? जो नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह किया जाएगा उस निकाह में बरकत है। तुम्हारा रोजगार नहीं है, कारोबार नहीं है, इंशाअल्लाह निकाह करो, नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करो, अल्लाह तेरे लिए रिस्क का दरवाजा खोल देगा, रोजी का दरवाजा खोल देगा, कारोबार का दरवाजा खोल देगा। उस लड़की का कदम तेरे घर में पड़ेगा, अल्लाह तेरे घर को जन्नत बना देगा। हराम काम से निकाह का आगाज नहीं करना, हराम काम से निकाह का आगाज नहीं करना। बड़ा नेक अमल है, बड़ा नेक अमल है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इजाजत दिया है, हुक्म तो नहीं दिया है, अल्लाह ने इजाजत दिया है। एक पसंद आए कर लो, दूसरी पसंद है, दूसरी पसंद है कर लो, दूसरी पसंद है तो, अरे बोलो नहीं हो, तीसरी पसंद है तो कर लो, चौथी पसंद है तो, अरे बोलो ना भाई कर लो,
اس کے بعد اگر پسند ہے تو یہ پسند نہیں ہے، تم کو کھجلی ہے، بیٹیکس کی دوائی لگاؤ تم۔ ما تاب لکم من النساء مثنا و ثلاثا و رباع، اللہ کا قرآن کہتا ہے۔ اللہ نے حکم نہیں دیا، اجازت دے دیا۔ ایک پسند ہے کر لو، دوسری پسند ہے کر لو، تیسری پسند ہے کر لو، چوتھی پسند ہے کر لو، لیکن یاد رہے خالی بیاہ کرنے سے نہیں ہوتا ہے، اس کا حق بھی ادا کرنا ہوگا، ایک انصاف کرنا ہوگا۔ ایک جھمکا اس کے لیے خریدے ہو تو ویسا ہی جھمکا دوسرا اس کے لیے بھی خریدنا ہوگا۔ ایک چوری جس رنگ کا اس کے لیے خریدے ہو پہلی بیوی کے لیے تو اسی کلر کی چوری دوسری بیوی کے لیے بھی خریدنا۔ 12 چوری اس کے لیے ہو تو 12 چوری اس کے لیے بھی لینا۔ اگر انصاف نہیں کر سکے تو یقین کافی ہے، انصاف اگر نہیں کر سکو تو یقین کافی ہے۔ اور حلال روزی کما کر بیوی کو نہیں کھلا سکتے ہو تو نکاح مت کرو۔ شریعت کہتی ہے پھر نکاح مت کرو، تو کیا کرو؟ تسبیح لے لو، پہاڑ پر چڑھ جاؤ، اللہ اللہ کہتے مر جاؤ۔ ایک آدمی نا جمعرات کے ایک آدمی یہ ارادہ کیا کہ ہم دوسری شادی کریں گے۔ بولا کتنا؟ یہ ایک ٹالا گھومتے رہو، ایک ڈھول کتنا بجے ہو، دوسری شادی کریں گے۔ اس کی بیوی کو پتا چل گیا کہ دوسری شادی کے چکر میں ہے۔ بولا اچھا تو دوسروں بھی ہاں میں کرا دیا۔ بیوی رات میں بنائی کھانا، دال بنائی، بھات بنائی، ترکاری بنائی، اور اس میں نیند کی ٹیبلٹ ملائی۔ یہ گو نیند کی ٹیبلٹ، 12 گو نیند کی ٹیبلٹ ملائی۔ رات میں کھایا یہ کھانا، سویا، سوتے رہ گیا، 3 دن بعد اٹھا۔ کئی دن بعد اٹھا؟ یہ جمعرات کے دن سویا تھا تو دوپہر میں آنکھ کھلی، گھڑی دیکھا 12 بج گیا، جلدی سے غسل کر کے آیا، کپڑا پہننے لگا تو بیوی بولی کہاں جا؟ بولا جمعہ پڑھے گی۔ بیوی بولی جمعہ نہیں جائے تو آر جی تے 3 دن ستلو جلالتے۔ سننے میں آیا کہ آپ دوسری نکاح کرنے کے چکر میں ہیں تو بیوی بولی کو ارادہ چھوڑ دیجئے، ابھی 3 دن سلائے ہیں، ارادہ اگر نہیں چھوڑے تو ایسی ٹیبلٹ کھلائیں گے نا قیامت میں اٹھیے گا۔ بولے نہیں کریں گے بیاہ۔ اے نوجوانوں، نکاح کرو، نبی کے سنت کے مطابق نکاح کرو۔ بیوی کے بھی جو کچھ کا کہتے ہیں کہ بیوی کو عزت دو، وہ کسی کی بیٹی ہے، کسی کی لاڈلی ہے، کسی کے گھر کی شہزادی ہے۔ بیوی سے محبت کرنا، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے، اچھا وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو۔ قربان جاؤ، تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو۔ قربان جاؤ نوجوانوں، اس لیے اپنی بیوی کو عزت دو، اپنی بیوی سے محبت کرو۔ جب ایک میاں بیوی آپس میں محبت سے بات کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، اللہ مسکراتا ہے، اللہ خوش ہو جاتا ہے۔ فرشتوں سے میرا اللہ کہتا ہے تم گواہ رہو میں ان دونوں سے راضی۔ کتنا بڑا مقام ہے، کتنا بڑا مقام ہے کہ قربان جاؤ، سب سے پہلا رشتہ میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ سب سے پہلا رشتہ، ہاں، یہ ماں باپ، بھائی بہن، یہ دادا دادی، یہ تو بعد میں۔ سب سے پہلا رشتہ جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح اماں حوا سے ہوا، یہ پہلا رشتہ تھا۔ اور قربان جاؤ، پہلا رشتہ میاں بیوی کا رشتہ ہے، اس لیے بڑا پاکیزہ رشتہ ہے، بڑا متبرک رشتہ ہے، بڑا مبارک رشتہ ہے۔ اس لیے بیوی کو عزت دو۔ جلسہ اصلاح معاشرہ تھا، اس لیے میں نے آپ کو پیغام دیا۔ اچھا دیکھیے گا، پہلے زمانے میں تھا مکھیا صاحب، مکھیا شعیب صاحب ہمارے درمیان ہے، اور دیگر علماء کرام ہمارے، الحمدللہ یہ وہ علماء کی جماعت ہے کہ جن کے چہرے کو بھی دیکھنا ثواب ہے۔ سبحان اللہ بولا تماشا۔ علماء کے چہرے کو دیکھنا ثواب ہے، جیسے قرآن کو دیکھنا ثواب ہے، ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا ثواب ہے، خانہ کعبہ کو جیسے دیکھنا ثواب ہے، اسی طریقے سے ایک عالم کے چہرے کو دیکھنا بھی ثواب ہے۔ آپ لوگ دیکھتے رہیے، ثواب کماتے رہیے۔ میں یہ کہتا ہوں پہلے زمانے میں مکھیا صاحب، باپ اگر بیٹا کو سامنے کھڑا کر کے پوچھتا تھا بیٹا بیاہ کروے، بیٹا شرم سے پانی ہو جاتا تھا، نظر جھکا کے بھاگ جاتا تھا۔
بولا بات صحیح غلط؟ ہمارے بزرگ جو بیٹھے ہوئے شرم سے پانی پانی ہو جاتا کہ ہم ابا کو کیا بولے، بھاگ جاتا تھا. تب اس کے ساتھی لوگوں سے اس کو تیار کیا جاتا تھا. اور ابھی کا زمانہ دیکھیے، ابھی کا زمانہ میں لڑکا لڑکی کا موبائل لے کے فون میں گھومتا ہے. اب ماں سے بولتا ہے انگریز بھی آ کر وہ میں بابا بولی دی ہے نہیں کرے ہوئے نہیں بس سمجھ جائیے. بولو بات صحیح کی غلط ہے؟ بولو بولو. شرم ختم ہو گئی، حیا ختم ہو گئی. ایسے ہی ایک لڑکا، اچھا دیکھیے گا یہ بھی تجربہ ہے مکھیا صاحب، یہ بھی تجربہ ہے. لڑکا چاہے لنگڑا ہو، ایک آنکھ کا کانا ہو، چاہے وہ کھپڑی کا توا کا تلی ہو، اس سے پوچھئے گا نا کہ ہم کو موگی چاہیے، بولے موگی بیوٹیفل چاہیے. بولو بات صحیح کی غلط ہے؟ بولو. سب بیوٹیفل کے ہی چکر میں ہے. کالی لڑکی سے کوئی شادی کرنے کو تیار نہیں. ارے نوجوانوں، صرف صورت کو نہ دیکھو، سیرت کو دیکھو. سیرت کو دیکھو نا. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا لوگ چار باتوں کی بنیاد پر نکاح کرتے ہیں. کوئی حسب نسب دیکھتا ہے، خاندان دیکھتا ہے، کوئی حسن و جمال دیکھتا ہے، خوبصورتی دیکھتا ہے، کوئی مال دیکھتا ہے کہ ٹاکا والا ہے کہ نہیں ہے، زمیندار ہے کہ نہیں ہے، پیسہ والا ہے کہ نہیں ہے. تم دینداری کو ترجیح دو. یعنی پتہ یہ چلا اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جس لڑکی کے اندر میں دینداری ہو اس کو اپنی بیوی بناؤ، جس لڑکے کے اندر میں دینداری ہو اس کو اپنا داماد بناؤ، جس گھر کے اندر میں دینداری ہو اس کو اپنا رشتہ دار بناؤ. تم دینداری کو ترجیح دو. انشاءاللہ دینداری کو ترجیح دیں گے ہم لوگ. ہاتھ اٹھائیں انشاءاللہ. ایک لڑکا ایسے ہی نا فوٹو دکھاتا تھا، اس کو بڑا چھانٹتا تھا. فوٹو دیکھتا نا ہگراج کر میں بھی آ رہے، بولے نہیں کرو ناک ٹیرو جی ہٹاو. ہیکڑا سے بولے نہیں کرو دانت نکل لو جی ہٹاو. ہیکراج بولے نہیں کان ٹیرو جی ہٹاو. ہیکراج بولے لڑکی کالو جی نہیں کرو. خالی سب کو چھانٹتا تھا، خالی عیب نکالتا تھا. 40 سال عمر ہو گئی تو اس کا بوہ نہیں بولا کر تو بہانے ہے. بولا کنا بولا تراس کیا کر دیتے بوڑھا بھائی گا. بولا ٹھیک ہے جی جی اب آپ ہی دیکھیے، ہم نہیں دیکھیں گے لڑکی، آپ جو دیکھ لیجیے گا ہم نکاح کر لیں گے. اس کا جی جاجی بولا کہ بیٹا تم کو بھی ہا کراتے ہم. دیکھا یہ کالی لڑکی دیکھا، بات چلایا، بات چل گئی، پکی ہو گئی، بارات گئی، نکاح ہو کے آیا. حقیقت میں یہ لڑکا کبھی دیکھا ہی نہیں. روم میں گیا بیوی کے پاس، بیوی گھونگھٹ اٹھا کے جو سلام کی، یہ لڑکا وہی بے ہوش ہو گیا. بیوی بولی کرو کوئی بیماری جگرا کی ہو، کچھ بات کرنے سے پہلے بے ہوش ہو گیا. تو وہی پانی کا گلاس رکھا ہوا تھا، وہ بیوی اٹھائی گلاس، پانی چھینٹا ماری آنکھ میں، کہہ رہا اٹھا ہمیں ترا سے کچھ پوچھے والا چھلنتے پہلے بے ہوش بھاگلا. تو لڑکا آنکھ کھولی کے بولی جلد جو پوچھنا جی جلدی پوچھیں تو پھر بے ہوش بھاگ گئے. تو لڑکی پوچھی یہ بتائیے ہم یہاں نہیں آئے ہیں، کس سے پردہ کریں گے کس سے پردہ نہیں کریں گے، آپ میرے شوہر ہیں آپ ہم کو بتا دیجئے. تو لڑکا بولا کہ سنو تم کسی سے پردہ کرو یا نہ کرو لیکن ہم سے پردہ ضرور کرنا. پھر لڑکا بے ہوش ہو گیا. اے دنیا والو چھوڑ دو عادت جہیز کی، اچھی نہیں ہریت روایت جہیز کی، سب سے بڑا جہیز ہے اے دوستو دلہن، پھر اس کے بعد کچھ نہیں قیمت جہیز کی. انشاءاللہ اپنی بیویوں کو عزت دیں گے، اپنی بیوی سے محبت کریں گے، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے. انشاءاللہ ہاتھ اٹھاؤ. انشاءاللہ میں اچھا سلوک کرو گے، بیوی سے محبت کرو گے، بچوں سے محبت کرو گے، اللہ گھر کے اندر میں رحمتوں کا نزول کرے گا. اللہ اس گھر میں برکت دے گا، اللہ اس گھر میں رحمت کو نزول کرے گا. جس گھر میں تو میں جھگڑا جھوٹی ہمیشہ چلتا رہتا ہے اس گھر سے رحمتیں دور ہو جاتی ہیں. جھگڑا نہ کرو، جھگڑا نہ کرو، لڑائی نہ کرو، بدلے کی آگ سینے میں مت جلاؤ، معاف کرنا سیکھو، معاف کرنا سیکھو. اچھا ابھی مولانا منظور نعمانی صاحب دامت برکاتہم نے بہت اچھی تقریر کری، جہیز کے بارے میں بتا رہے تھے حضرت. جہیز کے بارے میں کچھ بول لیتے حضرت کیا؟ اچھا ایک چیز بتائیے، جہیز لینا اگر جائز ہوتا، اچھا یہ بیماری ہے ادھر ہے
جو ہے تھپاچی گاڑی ادھر بھی ہے. ہم تو سمجھے یہ بیماری خالی بنگالے میں ہے، یہ بیماری بٹور باری میں بھی ہے. اچھا ایک بات بتائیے، اگر جہیز لینا جائز ہوتا حلال ہوتا تو سب سے پہلے ہم لوگ نہ لیتے کہ آپ ہی لوگوں کے لیے چھوڑ دیتے کہ تلہس نہیں لا ہم نہیں لے لو. آپ نے کسی عالم کو دیکھا ہے کہ شادی کیے ہیں وہ اور جہیز مانگ کر لیا؟ کسی عالم کو دیکھے؟ مفتی صاحب کو دیکھے ہیں؟ شیخ الحدیث کو دیکھے ہیں؟ تبع تابعین کو دیکھے؟ اکابرین کو دیکھے؟ اللہ کے ولیوں کو دیکھے؟ صحابہ کرام کو دیکھے؟ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں آپ لوگوں نے پڑھا؟ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح کیا. کیا کسی روایت میں ہے کہ اللہ کے حبیب نے جہیز لیا ہو؟ جب اللہ کے رسول نے نہیں لیا، صحابہ نہیں لیے، تبع تابعین نے نہیں لیا، اللہ کے ولیوں نے نہیں لیا، محدثین کرام نے نہیں لیا، مفکرین کرام نے نہیں لیا، اللہ کے ولیوں نے نہیں لیا، علماء جب نہیں لے رہے ہیں، مفتی صاحب نہیں لے رہے ہیں، تو آپ کتنا بڑا قاضی ہے جو آپ جہیز لے رہے ہیں؟ یہ صرف 3 بول لو، اللہ تمہارے گناہوں کو دھو دے گا. اب وہ 3 بول کیا ہے؟ وہ 3 بول بولنے کے لیے 3 سیکنڈ لگے گا. کتنا ٹائم لگے گا؟ 3 سیکنڈ، منٹ نہیں، سیکنڈ، صرف 3 سیکنڈ لگے گا.